بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حقیقت سے سامنا ٹی وی چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے بہت ہی بابرکت اور عظمت والی شب معراج کی۔ معجزے کا معنی ہوتا ہے جو عقل کو عاجز کر دے، لیکن جو لوگ ہر چیز کو عقل کے ترازو میں تولنے کے عادی ہوتے ہیں وہ اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا لمبا سفر ایک جہاں سے دوسرے جہاں تک، اور وہ بھی دنیاوی جسم کے ساتھ اور رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اس انکار کے باوجود آج نہ صرف اپنی آنکھوں سے یہ ہوتا دیکھ رہے ہیں بلکہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ 7 سمندر پار بیٹھا ہے اور وہ ویڈیو کال کے ذریعے تصویر اور آواز کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ ایک ہی وقت میں وہ پاکستان میں بھی ہے اور اسی لمحے وہ امریکہ میں بھی موجود ہے۔ کیا یہ ٹائم ٹریول ہے کہ میچ شارجہ میں کھیلا جا رہا ہو اور آپ اپنے گھر میں لگے ٹی وی پر دیکھ رہے ہو کہ نہ صرف آپ دیکھتے ہیں بلکہ گیند اور بیٹ کے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ بھی آپ سن رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے جو ٹیلی ویژن، آئی فون، آئی پیڈ اور دیگر لات کی مدد سے لائیو نشریات سے تو مستفید ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے کن فیکون ہونے سے انکار کرتے ہیں، اور آج ان کے نزدیک انبیاء علیہ السلام کے کمالات کو معجزات کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی اولیاء اکرام کے کمالات کو کرامات کہا جاتا ہے اور عقلی کرامات کو سائنسی کمالات کہا جاتا ہے۔ شب معراج کا واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی۔ 27 رجب کی شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں سو رہے تھے کہ اچانک سے جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا اور ایک سفید جانور سواری کے لیے پیش کیا۔ یہ جانور برق یا بجلی کی رفتار سے تیز چلتا تھا، اس لیے اس کو براق کہا جاتا ہے۔ براق پہ سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ وہاں پر ہیکل سلیمانی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے۔ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ آپ کی امامت پر تمام انبیاء کرام نے نماز ادا کی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پہلے آسمان کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام تھے جن کے دائیں اور بائیں جانب بہت سارے لوگ کھڑے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے اور بائیں طرف دیکھتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے۔ یہ معاملہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ یہاں سے ہی ان نشانیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی ہیں۔ بیان ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک جگہ کھیتی کاٹ رہے تھے، وہ جتنا کاٹتے تھے کھیتی بڑھتی ہی جاتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کا نماز کے لیے سر جھکتا نہیں تھا۔ پھر آگے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زکوٰۃ اور خیرات نہیں دیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبان کینچی سے کاٹی جا رہی ہے۔ یہ وہ غیر ذمہ دار علماء اور مقرر تھے جو اپنی زبان سے غلط بات نکالتے اور دنیا میں فتنہ اور فساد برپا کرتے تھے۔ کچھ لوگ اپنا ہی گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر لعن طعن کرتے تھے۔ کچھ لوگ اپنے ہی ناخنوں سے جو کہ تانبے کے بنے ہوئے تھے اپنا ہی چہرہ اور سینہ نوچ رہے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملہ کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کے پیٹ میں سانپ بھرے ہوئے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر دوزخ کو اپنی تمام تر سختیاں اور ہولناکیوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دوسرے آسمان پر حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام اور پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اور ساتویں آسمان پر بیت المعمور دیکھا جہاں پہ بے شمار فرشتے احکامات لینے آتے اور جاتے دیکھے۔ ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جن کی شکل آپ سے بڑی مشابہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر یہاں سے اوپرلی منزل کا سفر شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ دوستو، سدرۃ المنتہا اللہ کے دربار اور مخلوق کے درمیان حد فاصل ہے۔
پھر یہاں پہ حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کبھی کسی نے دیکھا، نہ کبھی کسی نے سنا، اور نہ ہی کبھی کسی کے دماغ میں یہ خیال آیا۔ سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تنہا روانہ ہو گئے۔ اللہ کا دربار اور تخت سامنے تھا۔ پھر حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا۔ روزانہ 50 نمازیں فرض بتائی گئیں، شرک کے سوا تمام گناہوں کی معافی کا امکان بتایا گیا، اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تعلیم دی گئی۔ اسی طرح حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج مکمل ہوا۔ واپسی کے سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سفر کا بیان حال سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سے نمازوں کی تعداد کم کروائیے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور حاضر ہوتے رہے اور 10 کر کے نمازیں کم ہوتی گئیں۔ بالآخر 5 کی فرضیت باقی رہ گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان 5 پر بھی 50 کا ثواب باقی رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پہ سوار ہو کے واپس پہنچے۔ حرم کعبہ میں ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے پوچھا کوئی نئی خبر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آج کی رات میں بیت المقدس سے واپس آیا ہوں۔ اس نے کہا راتوں رات 2 مہینوں کا سفر ایک ہی رات میں کیسے؟ یہ خبر مکہ میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکمت کام کر گئی۔ انہوں نے حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کا نقشہ پوچھا۔ بس پھر حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ تصدیق کرتے گئے۔ بیت المقدس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دیکھا ہوا تھا اور حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر کبھی نہیں گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی پہ ملنے والے قافلوں کا حال بیان کیا۔ اس طرح لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں، لیکن آپ پر ایمان نہ لانے والوں نے آپ کے اس واقعے کو سچ ماننے سے انکار کرتے رہے۔ دوستو، آج کل جدید سائنس بھی اپنی تحقیق کو بنیاد بنا کر کائناتی سچائی تک اپنی رسائی حاصل کر چکی ہے کہ رفتار میں کمی پیشی کے مطابق وقت کا کسی کے جسم پر پھیلنا یا سکڑ جانا اور جسم کا حجم اور فاصلوں کا سکڑنا اور پھیلنا قوانین فطرت اور منشاء خداوندی کے عین موافق ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق دنیا کی تیز ترین چیز روشنی ہے، جس کو آئنسٹائن نے نظریہ اضافت میں بیان کیا تھا کہ روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے سفر کرتی ہے۔ روشنی کائنات کی ایک اہم ترین توانائی ہے اور اس کائنات میں موجود چیزوں کا احساس ہمیں روشنی ہی دلاتی ہے۔ جدید فزکس میں ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کے درمیان فاصلوں اور رفتار کا تعین روشنی سے ہی کیا جاتا ہے، اور اگر براق کا مطالعہ کیا جائے تو یہ عربی کا ایک لفظ برق سے بنا ہے جس کا مطلب ہے تیزی، یعنی بجلی کی رفتار سے سفر کرنے والا۔ اور جب کوئی چیز بجلی کی رفتار سے سفر کرتی ہے تو اس کے نزدیک وقت تھم جاتا ہے، جسے سائنس کی زبان میں ٹائم ٹریول کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی ٹائم ٹریول کے متعلق واضح اشارہ موجود ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے دربار والو، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ تو دوستو، یہاں پہ ہے سمجھنے والی بات کہ ملکہ بلقیس کا تخت دربار سلیمان علیہ السلام سے 900 کلومیٹر کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جو ملکہ سبا تابع ہو کر ان کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے اپنے پایہ تخت سے روانہ ہو چکی ہیں، اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے ہی سر دربار پیش کر دیا جائے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس سے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور ایماندار ہوں۔ قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اس جن کو مکانی ٹائم ٹریول کے تحت قدرت حاصل تھی کہ وہ دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت کو لے آئے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی تاخیر بھی گوارا نہ تھی۔ اس موقع پر آپ کا ایک صحابی جس کا نام عاصم بن برخیا، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، خود کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اس انداز کو قرآن پاک نے اس طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا
تو کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک صحابی جس نے آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے قدموں میں پیش کر دیا کہ یہ ٹائم ٹریول مکانی کی ناقابل تردید قرآنی مثال تھی کہ فاصلے سمٹ گئے۔ اگر اس کرامت کا صدور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی سے ہو سکتا ہے تو اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفوس قدسیہ کے معجزے کی کیا حد ہوگی۔ مرد مومن کا اشارہ پاتے ہی ہزاروں میل کی مسافت اور اس کے قدم اٹھانے سے پہلے مشرق اور مغرب کے مقامات ذہن پر آ جاتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ کی ہیبت سے رائی۔ ناظرین اکرام، جدید سائنس اپنے ارتقاء کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں درج حقائقی سائنس کی توثیق کرتی چلی جا رہی ہے۔ مغرب کے سائنسدان اپنے تمام تر تعصبات کے باوجود قرآن پاک کو الہامی کتاب تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ دوستو، آج نہیں تو کل عقلی بنیادوں پر تشکیل پانے والا ذہن جدید تعلیمات اسلام کی سچائی میں پیش ہوگا۔ اس لیے الحمدللہ ہر صدی اسلام کی صدی ہے۔ دوستو، یہاں پہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا پھیلا کے گوشہ دامن تجسس اپنا کہ سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔